إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، اور اس کتاب کا تیسرا مقصد العبادات، اور اس تیسرے مقصد کی 13ویں کتاب الکتاب الثالث عشر 13ویں کتاب الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس میں کئی ایک فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل الفصل الاول احکام الجہاد، پہلی فصل میں جہاد کے احکام ہیں، اور اس میں پہلا باب ہے باب لا تزال طائفة من امتی ظاہرین۔ یہ جو باب ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہی لیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا۔ حدیث نمبر 873 873 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن المغیرۃ بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یزال ناس من امتی ظاہرین، میری امت کے کچھ لوگ غالب رہیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری پوری امت غالب رہے گی، آپ فرما رہے میری امت کے کچھ لوگ ظاہرین غالب رہیں گے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے جہاں صحابی ثوبان ہیں، مغیرہ بن شعبہ نہیں ہے، علی الحق، کہ وہ گروہ جو ہے وہ حق پہ غالب رہے گا۔ حتی یأتیہم امر اللہ، یہ غلبہ کب تک رہے گا، میری امت کا یہ گروہ کب تک غالب رہے گا؟ فرمایا اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جس کے راوی جابر بن سمرہ ہیں، وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ ان پہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی کہ قیامت قائم ہونے تک میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، حق پہ رہے گا۔ اب یہ جو لفظ کہا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے، دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت آ جائے، تو اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ مسلم شریف کے شرح لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ اللہ کا امر آنے تک غالب رہے گا، اللہ کے اس امر، اللہ کے اس معاملے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی اور ہر مومن مرد اور مومن عورت کی روح کو قبض کر لے گی، کیونکہ اس ہوا کے آ جانے کے بعد دنیا میں مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے، توحید کا علم بلند کرنے والے نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو اس حدیث میں کہا جا رہا ہے جو ہمارے پاس ہے کہ میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا
معاملہ آ جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آئے گی تو ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی. وہم ظاہرون، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کا امر آئے گا اس حال میں کہ وہ اس وقت بھی غالب ہوں گے. یعنی کہ جب اللہ کا امر آئے گا تب بھی وہ حق پہ ہوں گے، غالب ہوں گے. ان یہ کون لوگ ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل علم ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم. میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم و دائم رہے گا، اس سے مراد اہل علم ہے. لیکن کون سا علم؟ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم. ان کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ایک گروہ ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، حق پہ رہے گا. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی کہا کرتے تھے اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے. حدیث کا اہتمام کرنے والے، احادیث پڑھنے والے، احادیث پہ عمل کرنے والے، احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ لوگ جو حدیث کا اہتمام کرنے والے ہیں اور حدیث کو سپریم لا کا درجہ دینے والے ہیں، حدیث کو اپنی رائے، اپنے قیاس، اپنی عقل اور اپنے بزرگوں کے فتح و اقوال پہ ترجیح دینے والے ہیں، ان کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 874 874 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. ان معاویہ بن ابی سفیان قال، روایت ہے جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے والد سے بھی راضی ہو، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ معاویہ. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت کا ایک گروہ اللہ کی شریعت پہ مسلسل کاربند رہے گا، مسلسل قائم و دائم رہے گا. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے، اور جو ان کے مخالف ہوں گے وہ بھی ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے. نقصان سے مراد یہ ہے کہ ایسا نقصان کہ ان کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے جزوی نقصان پہنچائیں، لیکن ایسا نقصان جس کے نتیجے میں ان کا وجود ختم ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. لا یضرهم من خذلهم، ان کو نقصان نہیں دے گا جو بھی ان کو بیار و مددگار چھوڑے گا، جو بھی ان کو ذلیل کرے گا. ولا من خالفهم، اور نہ ہی ان کو نقصان دے سکے گا وہ جو ان کا مخالف ہوگا. حتی یأتیہم امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی حالت پہ ہوں گے، یعنی کہ وہ حق پہ قائم و دائم ہوں گے، حق پہ غالب ہوں گے، اور اسی حال میں ان پہ اللہ کا امر آ جائے گا. اور اللہ کے امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ ہوا آئے گی جو ہر مسلمان مرد و عورت کی روح کو قبض کر لے گی. زاد البخاری فی روایت، امام بخاری ایک روایت میں اضافہ فرماتے ہیں، جن کے امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، جناب معاویہ کی حدیث کو، اور امام مسلم نے بھی. لیکن امام بخاری اس میں ایک اضافی چیز لے کر آئے ہیں. تو امام بخاری نے اضافہ کیا کہ روایت میں فقال مالک بن یخامر، کہ مالک بن یخامر نے کہا. یہ کون ہے مالک بن یخامر؟ مالک بن یخامر الحمسی، ہمس کے رہنے والے، یہ شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور یہ بڑے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں لیکن تابعی کبیر ہیں، بڑے تابعی ہیں. تو مالک بن یخامر کہتے ہیں قال معاذ، معاذ نے کہا وہم بالشام، اور یہ لوگ شام میں ہیں، جن کے بارے میں
نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، یہ کہاں پہ موجود ہیں؟ شام میں موجود ہیں۔ فقال معاویہ، تو جناب معاویہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے لگے ہذا مالک، یہ جو مالک ہے، کون سا مالک؟ مالک بن یخامر۔ مالک بن یخامر جو ہے یزعم، وہ کہہ رہا ہے کہ انہ سمع معاذن، کہ اس نے سنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول، وہ کہہ رہے تھے وہم بالشام، اور یہ لوگ شام میں ہیں، یہ لوگ شام میں ہیں یا یہ لوگ شام میں ہوں گے۔ تو جناب امیر معاویہ کہاں رہتے تھے؟ شام میں۔ جناب علی کے زمانے میں ان کی حکومت کہاں تھی؟ شام میں۔ اور ان کے مابین اور اہل شام کے مابین محبت کا بہت گہرا تعلق تھا۔ کوفیوں کے برعکس جناب علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے، لیکن کوفہ والے بے وفا تھے، جناب علی کو تنگ کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹوں کو بھی تنگ کیا۔ شام کے لوگ اس کے برعکس تھے، وہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ وفا کرنے والے تھے، ان کی قیادت میں دل و جان سے لڑنے والے تھے۔ تو جناب امیر معاویہ نے شام والوں کو یہ حدیث سنائی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھو معاذ بن جبل کہا کرتے تھے صحابی کہ یہ لوگ کہاں ہیں؟ شام میں۔ تو بہرحال آپ کی حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک گروہ آپ کی امت کا ہمیشہ حق میں رہے گا، قائم و دائم رہے گا، یعنی کہ آپ کی ساری امت حق سے محروم ہو جائے، ساری امت ختم ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی کہاں ہوگا، کبھی کہاں ہوگا، تو کسی زمانے میں شام میں بھی ہے یا ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب فضل الجہادی، باب کیا؟ جہاد کی فضیلت۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو پڑھ رہے تھے جہاد کے احکام، تو اس میں یہ حدیث آ گئی، تو یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام نے لکھا ہے، جب شام کا تذکرہ آیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شام میں جہاد کے لیے موجود تھے اور رومیوں کے خلاف اور دیگر کفار کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ باب نمبر 2، باب فضل الجہادی، جہاد کی فضیلت۔ حدیث نمبر 875 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل، ایک آدمی آیا، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اس نے کہا، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجئے کسی ایسے عمل پہ، یعدل الجہاد، جو جہاد کے مساوی ہو، جہاد کے برابر ہو۔ قال، آپ نے کہا، لا اجدہ، میں یہ نہیں پاتا، یعنی کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر کا ہو، جہاد کے مساوی ہو۔ قال، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، پہلے آپ نے بتا دیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکلے، یعنی کہ مجاہد اپنے گھر سے نکلے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، تو تم اس وقت سے لے کے تم یہ استطاعت رکھتے ہو؟ حل تستطیع، کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو جب مجاہد نکلے کہ ان تدخل مسجدہ کا، کہ تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ، فتقوم ولا تفطر، تم مسلسل قیام کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، ولا تفطر، اور اس میں سستی نہ کرو، وتصوم، اور مسلسل روزے رکھتے رہو، ولا تفطر، کو ناغا نہ کرو۔ یعنی کہ مجاہد جو ہے وہ جہاد کے لیے گیا، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا گھر سے نکلنا، ایک ایک قدم اٹھانا، گاڑی پہ بیٹھنا، اونٹنی پہ بیٹھنا، اس کا راستے میں سونا، اس کا کھانا کھانا،
اس کا گفتگو کرنا، اس کی تو ایک ایک چیز اجر و ثواب ہے۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکلے، ان کے گھر سے نکلے جہاد کے لیے، تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور پھر کیا کرو، مسلسل عبادت کرتے رہو، قیام کرتے رہو، ولا تفتر، اس میں کوئی سستی نہ کرو، وتصوما، اور روزے رکھتے رہو، ولا تفطر، اور ناغا نہ کرو۔ قال، تو آدمی کہنے لگا، سوال کرنے والا کہنے لگا، ومن یستطیع ذلک، اس کی استطاعت کون رکھتا ہے، یعنی کہ اس کی استطاعت کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو آپ نے یہ نہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ پھر جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے کہ جہاد کے مساوی اور اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاد کی اہمیت کا اور جہاد کی فضیلت کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 876، 876 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، انتدبا کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے تکفلہ، اور انتدبا کا تکفلہ معنی ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں انتدبا کی جگہ پہ لفظ تکفلہ آیا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ انتدبا کا معنی تکفلہ کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے اس شخص کی جو نکلے فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ عام طور پہ فی سبیل اللہ سے مراد لفظ کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ جب بھی کہا جائے فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہاں پہ جو آیت آئی ہے یا حدیث آئی ہے اس میں مراد فی سبیل اللہ سے جہاد نہیں ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی کرینہ، کوئی تمہارے پاس اس بات کی حجت ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کبھی فی سبیل اللہ جہاد کے علاوہ دیگر شعبوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ دلیل پیش کرنا ہو، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ آپ زکوٰۃ کی آیت لے لیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ کن کے لیے ہے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے ہے۔ آگے چل کے کہا فی سبیل اللہ، جہاد کہاں لگے گی؟ اللہ کی راہ میں، تو وہاں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے اس شخص کی جو نکلے فی سبیل اللہ کی راہ میں، لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسولہ، نہ اس کو نکالے، یہ نکلا ہے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، لیکن اس کو نکالنے والی چیز کیا ہو؟ اس کو نہ نکالے مگر مجھ پہ ایمان، مجھ پہ جو ایمان لے کر آیا یہ چیز اسے جہاد پہ مجبور کرے، وتصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق، یعنی کہ وہ جہاد کے لیے نکلا ہو مجھ پہ ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے رسولوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے اس شخص کی جو فی سبیل اللہ نکلے، اللہ کی راہ میں نکلے، اس حال میں کہ اس کو نکالنے والی کون سی چیز ہو؟ اس کو نکالنے والی کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ میرے اوپر ایمان لاتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، اللہ نے ذمہ داری کیا لے لی ہے اس کے بارے میں؟ کہ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ او ادخلہ الجنہ، اللہ نے ذمہ داری یہ لے لی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، میدان سے جہاد سے واپس لوٹاؤں گا، تو کس چیز کے ساتھ لوٹاؤں گا؟ بما نال من اجرین، اس اجر و ثواب کے ساتھ لوٹاؤں گا جو اس نے حاصل کیا ہوگا، او غنیمت، یا میں اسے لوٹاؤں گا مال غنیمت کے ساتھ، کیونکہ اگر زندہ واپس آئے گا تو مال غنیمت اور اجر و ثواب لے کر آئے گا یا صرف اجر و ثواب لے کر آئے گا؟
محروم نہیں ہوگا. اچھا او ادخلہ الجنہ، یا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں. واپس نہ آیا تو پھر اس کو کہاں داخل کر دوں گا؟ جنت میں. واپس آ گیا تو پھر بھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ مال غنیمت اور اجر و ثواب، یا پھر صرف اجر و ثواب. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کے کتنے فضائل ہیں. پھر ترجمہ سن لیں. انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے اس شخص کی جو اس کی راہ میں نکلے، اس حال میں کہ اس کو نکالنے والی کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ میرے اوپر ایمان لاتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے. اچھا ذمہ داری اللہ نے کیا لے لی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو واپس لے کر آؤں گا اس اجر و ثواب کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا ہوگا، یا مال غنیمت کے ساتھ، یا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں. میں کسی بھی لشکر سے پیچھے، یعنی کہ میں اب آپ فرما رہے کہ میں بہت سے مارکوں میں جاتا ہوں اور کئی مارکوں میں شریک نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چھوٹے لشکر کو بھیج دیتا ہوں. تو آپ فرما رہے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے کہ میں ہر مارکے کا حصہ بنوں. میرا دل چاہتا ہے میں ہر لشکر کے ساتھ نکلوں، چھوٹا ہو یا بڑا. لیکن کیوں نہیں نکلتا؟ کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی. پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو ہر آدمی جہاد کے لیے نکلے گا اور ہر مارکے میں نکلے گا تو مشقت میں پڑ جائے گا. ہر مارکے میں نکلنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر ہر مارکے پہ نکلتے ہوئے ہر ایک کے پاس سواری نہیں ہوتی، پھر پریشان ہو جائے گا، ٹینشن لے گا. آپ فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے پیچھے نہ رہوں. اس سے کیا پتا چلا؟ جہاد کی فضیلت کا علم ہوگا کہ جہاد اتنا عظیم کام ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر لشکر کا حصہ بنوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر مارکے میں شریک. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر میں ہر مارکے میں حصہ لینا شروع کر دوں، ہر لشکر کے ساتھ نکلوں، تو میری امت کے کئی لوگ مشقت میں پڑ جائیں. وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. وَلَوَدِدتُّ یہ لام قسم کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لام مقدر ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لَوَدِدتُّ میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی کہ شہادت حاصل کروں. میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں. اندازہ کیجئے کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ہماری نبی خواہش کر رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ مجھے بار بار شہادت ملے، بار بار جہاد میں حصہ لوں، بار بار شہادت. آپ اندازہ کیجئے کتنا یہ عظیم کام ہے، کس قدر اس میں اجر و ثواب ہے. اس کے بعد وَلَهُمَا، اور ان دونوں میں ہے کہ ان دونوں میں بخاری اور مسلم میں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو ہماری جانیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہاں پہ ایک امام قاضی یاز لکھتے ہیں کہ ید سے مراد یہاں پہ ہے، ہاتھ سے مراد یہاں پہ ہے اللہ کی بادشاہ،
اللہ کی قدرت یعنی کہ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، جس کی بادشاہت میں میری جان ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے واقعی ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں، مجازی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کو کسی بھی مخلوق کے ہاتھوں سے مشابہ قرار نہیں دیتے اور نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، لیکن انکار بھی نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں، تو ہم تعویل کیوں کریں؟ ہم اس کو مجاز پہ محمول کیوں کریں؟ ہم اس کا انکار کیوں کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا ان رجال من المؤمنین لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني۔ اگر یہ بات نہ ہو کہ مومنوں میں سے کئی مرد لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني، انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ مجھ سے پیچھے رہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ مجھ سے پیچھے رہیں، اور نہ میں وہ جانور پاتا ہوں جن پہ میں ان کو سوار کر سکوں، تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں جو لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہو۔ یعنی کہ وہی کچھ جو پہلی حدیث میں آیا ہے وہی کچھ یہاں پہ آیا، ذرا کچھ الفاظ کا فرق ہے، معنی مفہوم وہی ہے۔ آپ فرما رہے یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ہر لشکر کا حصہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں ٹینشن لگ جائے گی کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے اور ہم پیچھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو دوں تاکہ ساتھ لے جاؤں۔ یعنی کہ وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس جہاد کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں ان کو دوں۔ اب میں اگر ہر مارکے کا حصہ بنوں گا تو پریشان ہو جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو جو جس مشقت کا تذکرہ پچھلی حدیث میں آیا تھا اس کی وضاحت یہاں پہ کچھ ہو رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ مومنوں میں سے کئی آدمی لا تطيب انفسهم، ان کے دل خوش نہیں ہوں گے کہ مجھ سے پیچھے رہیں، ولا اجد، اور میں نہیں پاتا ما احمل علیہ، وہ جانور جن پہ میں ان کو سوار کر سکوں۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوں، اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ، میں کسی بھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ رہوں جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت، یقیناً میری یہ چاہت ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ پچھلی حدیث میں آپ کے قتل کی جو آپ نے خواہش ظاہر کی، شہادت کی خواہش، وہ 3 مرتبہ تھی، اور یہاں پہ ہے 4 مرتبہ۔ جی جی، اور آپ نے 4 مرتبہ کہا ہے کہ میں شہادت چاہتا ہوں، اور قسم اٹھا کے کہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میں شہادت چاہتا ہوں، اور 4 بار کہا ہے، اور آخری بار بھی شہادت کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے، اور اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے کس قدر
اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 877 877 خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبد الرحمن بن جبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ یہ حدیث نمبر 877 877 اس کی شرح کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ جو گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کئی لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں ہر لڑائی کا حصہ بنتا، ہر لشکر کے ساتھ نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی لشکروں کے ساتھ نہیں نکلے، کئی مارکوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ جہاد فرض عین کا مطلب کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہو، جیسے نماز ہے یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جو بھی بالغ ہے، جو بھی عقل مند ہے۔ تو جہاد فرض کفایہ ہے۔ جہاد کیا فرض کفایہ ہے۔ اگر کئی لوگ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور باقی اس میں حصہ نہیں لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاد تب فرض عین ہوتا ہے جب وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ، مسلمان حکمران وہ اعلان کر دے کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں، تو پھر ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نکلے اور اپنے مسلمان بادشاہ کی قیادت میں لڑے۔ دوسرے نمبر پہ کب جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ جب دشمن کسی بھی مسلمان شہر پہ، ملک پہ حملہ کر دے تو ان شہر والوں پہ واجب ہے کہ دشمن کا مقابلہ کریں، اور اگر وہ مقابلہ کرنے کی تنہا استطاعت نہ رکھتے ہوں تو جو ان کے قریب میں مسلمان شہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ تب جہاد فرض عین ہوتا ہے جب جنگ ہونے لگے اور مجاہد جو ہیں وہ کھڑے ہوں، مارکا میں ہوں، میدان میں ہوں، اب وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تین حالات ہیں جو علماء کرام نے ذکر کی ہیں جن میں جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت نہایت مفید ہوگی کہ جس طرح حدود مسلمان حکمران قائم کرتی ہیں، اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے اور خود مان لے کہ میں نے کام کیا ہے یا 4 گواہ مل جائیں، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کیا یہ سزا میں اور آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ تو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ریاست نے کرنے ہوتے ہیں، حکمرانوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو انہی کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد جو ہے یہ مسلمان حکمرانوں کی قیادت میں ہوگا، ان کی نگرانی میں ہوگا۔ پرائیویٹ جہاد جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ البتہ جب کبھی کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو جائے تو اس وقت جو بھی لوگ ہیں جیسے بھی کر سکیں اپنا دفاع کریں گے، اس موقع پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان ملک پہ کسی کافر ملک نے قبضہ کر لیا، ان کا قبضہ مستحکم ہو گیا، اب وہ یعنی کہ وہاں پہ غالب آ چکے، اب مسلمان قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں، یہ اور صورتحال ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مسلمان حکومت کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی فضائل آ رہے ہیں یہ شرعی جہاد کے ہیں۔ ان احادیث اور ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کافر ممالک میں بم دھماکے کرنا، جن میں عام لوگ مریں، بچے مریں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں ویزا لے کر، امن کا معاہدہ کر کے، سین کر کے آپ داخل ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے، اور وہاں پہ آپ بم دھماکے کریں
ان کی فوج پہ حملہ کریں یا پولیس پہ حملہ کریں، تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو خیانت کرنے سے روکا گیا ہے، بدعہدی سے روکا گیا ہے۔ مسلمان بدعہدی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم سے آپ معاہدہ کر چکے ہوں ان کی طرف سے آپ کو ایسی یعنی کہ خبریں ملیں کہ جیسے وہ خیانت کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صاف صاف اعلان کر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں۔ خیانت نہیں کرنی، خیانت اعلان کر دیں کہ معاہدہ ختم۔ تو یہ کئی ممالک میں جو کئی مسلمان وہاں کی پبلک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور بم دھماکے کرتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ احادیث، یہ فضائل کس جہاد کے ہیں؟ شرعی جہاد کے، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ تو حدیث نمبر کیا؟ 877 خا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ ان عبد الرحمن بن جبر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی انسان کے، کسی بھی بندے کے دونوں پاؤں غبار آلود نہیں ہوں گے کہ انہیں جہنم کی آگ چھوئے، انہیں جہنم کی آگ لگے۔ یعنی کہ جس انسان کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں جہاد میں کیا ہو گیا؟ غبار آلود ہو گئے، تو اب ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں لگے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو میدان جہاد میں کود گیا، میدان جہاد میں کھڑا ہو گیا، کافر فوجوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اب زہر ہے، مٹی اڑی ہے، اور وہ خود بھی چل رہا ہے تو نیچے مٹی ہے، ساتھ والے بھی چل رہے ہیں تو مٹی ہے، تو یہ مٹی جس کے پاؤں پہ پڑ گئی وہ پاؤں جہنم کی آگ پہ حرام ہو جائیں گے، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اس آدمی کی شان ہے جو میدان جہاد میں آ گیا اور مٹی پڑ گئی، اور جو اس سے بھی آگے بڑھے، مزید محنت کرے، لڑے، باقاعدہ لڑائیاں کرے، کئی کو قتل کرے، کسی کے ہاتھ قتل ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان کس کی بیان ہوئی ہے؟ جو میدان میں آیا ہے اور اس کے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی ہے اس میدان میں، ابھی اس نے مزید کو قدم نہیں اٹھایا لیکن آیا وہ لڑنے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے جہنم کی آگ لگے۔ باب نمبر 3، باب فضل الرباط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پہرا دینے کی فضیلت۔ رباط سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پہرا دینا جہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے بارڈر ایک ہو رہے ہیں، ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں، بیچ میں کیا ہے؟ سرحد ہے، بارڈر ہے، تو یہاں پہ پہرا دینا اس کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ معمولی کام نہیں ہے، آپ کافر فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ حدیث نمبر 878 قاف۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا،
کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا، تو رباط سے مراد پھر کیا ہے؟ دشمن کے بارڈر پہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دشمن کے بارڈر پہ ایک دن پہرا دینا دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، دنیا میں جتنے خزانے ہیں، وہ ایک طرف، اور اللہ رب العزت کی راہ میں ایک دن دشمن کے بارڈر میں پہرا دینا، رباط کرنا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ بہتر کیوں نہ ہو؟ ایک دن جو آپ پہرا دیں گے اس پہ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، اور دنیا کی نعمتیں جتنی بھی آپ حاصل کر لیں یہ سب ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور ان کی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے۔ وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ وما فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہے، وما فیہا جو کچھ اس میں ہے، ان کی دنیا میں ہے۔ تو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کہ دنیا میں آپ ایک پورے ملک کے بادشاہ ہوں، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہو، اور اس میں آپ کے پاس بہت سارے محلات ہوں، آپ کے اپنے جہاز ہوں، آپ کے اپنے ایئرپورٹ ہوں، آپ کی اپنی فوج ہو، آپ کی اپنی پولیس ہو، اور آپ کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، اور آپ کے پاس دنیا کی حسین و جمیل عورتیں ہوں۔ یہ میں نے چند دنیا کی چیزیں بیان کی، ورنہ دنیا کی چیزیں تو بے شمار ہیں۔ تو فرمایا یہ ساری ایک طرف، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ ایک طرف، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا کی خاطر رب کو ناراض کرنا، اس دنیا کی خاطر وہ گناہ کرنا جو جنت سے محروم کر دیں، کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو عقل مند ہوگا وہ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ اسے کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ اور میں پھر بار بار کہتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی خاطر ان اداروں میں بھیجتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں کا ماحول کفر و شرک پہ مبنی ہوتا ہے، جہاں بیٹے کے پھسلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس کے کافر بن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کے ملحد بے دین بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی یونیورسٹیوں میں ہم بھیج دیتے ہیں، ایسے ممالک میں ہم بھیج دیتے ہیں تعلیم کے نام پہ، اور خود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ممالک کو چھوڑ کے ایسے کافر ممالک میں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں ایمان کو خطرہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ جنت میں جگہ لینے کے لیے دنیا کو قربان کر دیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ ان کا وطن کیا تھا؟ مکہ، کتنا عظیم شہر تھا، اس سے ایمان بچانے کے لیے قربان کیا کہ نہیں کیا؟ رشتہ داروں کو قربان کیا، پراپرٹی کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا، بہن بھائیوں کو قربان کیا، اور حاصل کیا کی؟ صرف اللہ کی رضا، دین اور ایمان۔ ہر چیز قربان کر دی، کس کے لیے؟ دین بچانے۔ وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا۔ الروحہ، شام کے وقت چلنا، روحہ، اور آگے لفظ آ رہا ہے غدوہ، وہ ہے صبح کے وقت چلنا۔ تو وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ شام کے وقت بندے کا اللہ کی راہ میں چلنا، اور صبح کے وقت بندے کا اللہ کی راہ میں چلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ
جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، آپ چل رہے ہیں، یہ چلنا وہ چاہے شام کو ہو یا صبح کو، یہ جو ایک بار آپ چلیں گے شام کو یا ایک بار چلیں گے صبح کو، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کس قدر اجر و ثواب ہے اس عظیم کام میں۔ یہی وہ اجر و ثواب ہے جس کی وجہ سے ہمارے کئی نوجوان جہاد کے نام پہ وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو جہاد نہیں ہوتے، کیونکہ اجر و ثواب بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسے نوجوانوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی۔ وہ اپنے مسلمان فوجیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مسلمان پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مساجد میں بم دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹوں میں بازاروں میں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ملک میں آئے ہوئے ان سفیروں کو مار رہے ہوتے ہیں جو کافر ممالک کے سفیر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ سے ویزا لیا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس سفیر ہیں، سفیروں کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کام کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اور سبق ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جی آپ کو جنت ملے گی، آپ کو حوریں ملیں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جہاد پہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کی لڑائی جیتی ہے تو آپ کے پاس قیدی ہیں مکہ والوں کے، کیا وہ مذاکرات کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے رہے؟ آپ نے ان کو گرفتار کر کے قتل کیوں نہ کر دیا؟ حدیبیہ کے مقام پہ جب مذاکرات ہوئے، مکہ کے لوگ آئے، آپ نے ان کو پکڑ کے کیوں نہ قتل کیا؟ تو ایسا آپ نے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا باب درجات المجاہدین، مجاہدین کے درجات، ان کے درجات کیا ہیں؟ حدیث 879 خا، ان کے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ کس امام نے دی؟ امام بخاری نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا، وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، تو اللہ پہ واجب ہے کہ ان یدخلہ الجنہ، کہ اسے جنت میں داخل کرے، جاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا اپنے اسی ملک میں، اپنے اسی علاقے میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ جہاد کرے یا نہ کرے، جو اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا، نماز قائم کرنے لگا، روزے رکھ رہا ہے، اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو کہاں جگہ دیں؟ جنت۔ اچھا جی، اب ان الفاظ میں غور کریں تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا اللہ پہ کوئی چیز واجب ہے؟ اللہ پہ کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا۔ ہمارے اوپر نمازیں واجب ہیں، لیکن کس نے واجب کی؟ اللہ نے۔ کیا ہم اللہ پہ کچھ واجب کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ اللہ پہ کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کچھ چیزیں خود اپنے اوپر واجب کی۔ مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پہ واجب ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے، یہ اللہ پہ واجب کسی اور نے نہیں کیا، خود اللہ نے اپنے اوپر واجب کی۔
ورنہ اللہ کے اوپر کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ جہاد کے بغیر بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آئیں، لیکن ایمان وہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ۔ اب تو ایسے مسلمان پیدا ہو چکے ہیں جدید تعلیم کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ، کہ وہ قرآن کی کئی آیتوں کو اچھی طرح نہیں مانتے، کئی احادیث کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں یہ سزا آئی ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب ہمارا جو جدید طبقہ ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، ان کو ہم جن یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ جب وہ پڑھتے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کا ایمان پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ ایمان کمزور ہے تو کام چل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی چیزوں میں انہیں شک ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، میں مانتا ہوں ویسے، لیکن ہے سخت، اتنا عقیدہ رکھنے سے، یہ سوچ رکھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، جیسے لانے کا حق ہے، یعنی کہ کچھ شک و شبہ نہ ہو۔ ایمان ہو اللہ کے فرشتوں پہ، ایمان ہو تقدیر پہ، ایمان ہو جنت پہ جہنم پہ، ایمان ہو حوض کوثر پہ، ایمان ہو میزان اور ترازو پہ، ایمان ہو اس پل پہ جو جہنم کے اوپر ہوگا جس سے گزرنا ہے، اور اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے وجود پہ، اللہ کے صفات پہ، اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی الوہیت پہ، اور ایسے اللہ کے رسول پہ ایمان ہو۔ کیا ایمان ہو؟ کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان ہو، ایمان ہو کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ یہ نہیں کہا گیا نماز ادا کرے، کیا کہا؟ نماز قائم کرے۔ کیا مطلب؟ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان کا اہتمام کر کے نماز قائم کرے۔ مرد ہے تو کہاں جا کے پڑھے؟ مسجد میں جا کے پڑھے، وقت پہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، وضو کر کے پڑھے، قبلہ رخ ہو کے پڑھے، اور نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے، ہر رکعت میں رکوع کرے، 2 سجدے کرے، رکوع کے بعد صحیح کھڑا ہو، سجدے کے بعد صحیح طرح بیٹھے، تو نماز قائم کرے۔ اور ایسے ہی جب آپ مسجد میں مرد کھڑے ہوں گے تو صف بندی قائم کی جائے، صفیں برابر ہوں، تو صفوں کا برابر ہونا، صف بندی، یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حج کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے یہاں 2 کا تذکرہ نہیں ہے، کس کا؟ حج کا اور زکوٰۃ کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ حج ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ تو کسی پہ واجب ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ۔ اور زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، وہ بھی ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے، اور وہ بھی اس وقت جب زکوٰۃ واجب ہوگی تب۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلسل ہیں، ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال روزے آپ نے رکھنے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ 5 وقت کی نمازیں قائم کرنی ہیں۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جو مسلسل کی جاتی ہیں، ورنہ جس پہ حج فرض ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ حج کرے، اور جس کے پاس مال زیادہ ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اب یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے
یا وہ بیٹھا رہے اپنی اس زمین میں، اپنے اس علاقے میں، اپنے اس شہر میں، اپنے اس گاؤں میں جس میں وہ پیدا ہوا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا نبشر الناس، کیا بس ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، جہاد کے بغیر بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور باب ہمارا یہی تھا، مجاہدین کے درجے۔ تو یہاں اس میں آیا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جن کو اللہ نے تیار کیا کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ 100 درجے کن کے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے درجے پھر 100 ہیں کہ 100 سے زیادہ ہیں؟ 100 سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ تو 100 ان کے لیے جنہوں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو مانا کیا ہوا؟ جنت میں 100 ایسے درجے ہیں جن کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ان میں سے 2 درجوں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے۔ ہر درجے سے لے کے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا طویل ہے؟ جیسے آسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک درجہ کتنی بڑی شان رکھتا ہے، کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں ہیں ایمان لانے والی، کہ 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے مابین ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین فاصلہ۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے سوال کرو کس کا؟ فردوس کا۔ جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ کون سی جنت مانگو اللہ سے؟ جنت الفردوس مانگو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ افضل ترین جنت ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ ان کے فردوس، یہ افضل ترین جنت ہے۔ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور یہ سب سے بلند و بالا جنت ہے۔ اُراہ قَالَ، میری رائے ہے کہ انہوں نے کہا، میری رائے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن صالح کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اصل میں بھول گئے، ان کو شک ہو رہا ہے جو ان الفاظ کے بارے میں جو آگے آنے والی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہے تھے کہ نہیں کہے تھے، یہ حدیث کا حصہ تھے کہ نہیں تھے۔ تو کہتے اُراہ قَالَ، میری رائے ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ وَفَوْقَهُ عرش الرحمن، کہ اس کے اوپر عرش کا رحمان کا عرش ہے۔ فردوس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش۔ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو کن کے لیے ہیں؟ مجاہدین کے لیے۔ اور پتہ چلا کہ ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ جتنا آسمان و زمین کے مابین ہے۔ اور یہ کہ جب انسان سوال کرے اللہ سے، صرف جنت کا سوال نہ کرے بلکہ کیا سوال کرے؟ یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے جی؟ افضل ترین جنت ہے اور بلند و بالا جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ تو یہاں پہ تو یعنی کہ شک ہوا ہے راوی کو، یہاں پہ کیا ہوا؟ راوی کو شک ہوا ہے، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شک کے بغیر الفاظ ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول نے کہے ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت الفردوس کے اوپر کیا؟ رحمان کا عرش ہے۔ تو رحمان ہے، رحمان پہ اوپر ہوئے نا، کیونکہ جنت کیا اوپر ہے، اور سب سے اوپر جنت کون سی ہے؟ فردوس، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ تو رحمان کا عرش جو ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اوپر ہے۔
اللہ ہر مخلوق سے اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر، جنتوں سے اوپر، فردوس سے اوپر، عرش سے اوپر. اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے. عرش اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اوپر ہے. عام لوگ کئی دفعہ انہوں نے یہ حدیث سنی نہیں ہوتی کہ عرش جو ہے یہ آسمانوں سے کہیں بڑا ہے، زمین سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وفوق عرش الرحمان، اس فردوس کے اوپر کیا رحمان کا عرش ہے. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. لوگ جو اللہ کے عرش کے معاملے میں نہیں مانتے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند و بالا ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ عرش کی محتاج نہیں ہے. اور پھر کئی لوگ قرآن کے اس عظیم عقیدے کو کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں اپنی عقل کے ذریعے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیسے؟ عجیب و غریب باتیں کریں گے. مثال کے طور پہ کہ عرش بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اگر عرش بڑا ہے اللہ سے تو آپ یہ کہیں کہ عرش اللہ سے بڑا ہے تو آپ کافر ہو گئے. اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی فضول باتیں وہ کرتا ہے جس کو احساس نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تکذیب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں. جب اللہ نے قرآن میں تقریباً 7 مرتبہ کہہ دیا میں عرش پہ مستوی ہوں، آپ ایمان لے آئیں اللہ عرش پہ مستوی ہیں. کیسے، کیوں کر؟ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. آپ اپنی انسانی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان 7 آیتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت سے، جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. ان نہروں سے کیا مراد ہے؟ ان نہروں سے مراد مثال کے طور پہ سورہ محمد میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. ایک نہر ہوگی پانی کی، ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. اور ایک نہر ہوگی کس کی؟ دودھ کی، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. اور ایک نہر ہوگی کس کی؟ شراب کی، اور وہ لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی. اور ایک نہر ہوگی شہد کی. جنت کی نہریں کہاں سے پھر نکلتی ہیں، کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ فردوس سے. تو بہرحال اس حدیث سے مجاہدین کے درجے معلوم ہوئے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 880 880 میم، یعنی کہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن نبی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سعید، اے ابو سعید. مخاطب کون ہے؟ ابو سعید خدری. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ. جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ فرما رہے ہیں ابو سعید خدری سے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، یعنی کہ دل میں بھی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. مجھے رزق دینے والا کون؟ اللہ. مجھے پالنے والا کون؟ اللہ. میرا ہر معاملہ جس کے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ اللہ. اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے. اور ایسے ہی اس کا معاملہ اسلام کے ساتھ ہے کہ دل میں وہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام اگر کوئی ہے تو ایک، اگر دین حق کوئی ہے تو ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام.
وہ دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہی ہے، اور ایسے ہی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے، تو جس کا یہ عقیدہ ہو، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے کیا واجب ہو جائے گی؟ جنت واجب ہو جائے گی۔ فعجب لہا ابو سعید، تو ابو سعید کو یہ الفاظ بہت اچھے لگے، انہیں ان الفاظ سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ 3 کام کر لینے سے جنت واجب ہو رہی ہے۔ اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو کیا مان لیا، اور آپ کو کیا مان لیا؟ نبی۔ تو بھائی اسلام کو دین مان لیا تو دین پہ عمل تو کرنا ہے نا۔ پھر جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو نبی کی پھر کیا کرنی؟ پیروی کرنی، بات ماننی ہے، اور اللہ کو رب مان لیا تو خالق کی باتیں ماننی ہے۔ تو فاجب لہا ابو سعید کو یہ الفاظ بڑے اچھے لگے، فقال، تو کہنے لگے اعدھا علیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ الفاظ میرے لیے دہرا دیں، میرے سامنے دہرا دیں، ان کے میں یاد کر لوں، محفوظ کر لوں، یا یہ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگے، میں دوبارہ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ ففعل، تو نبی علیہ السلام نے یہ کام کر دیا۔ کیا کام؟ دوبارہ یہ الفاظ آپ نے ابو سعید خدری کے سامنے کہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، وہ الفاظ دوبارہ دہرائے اور پھر نئی بات کہی۔ وہ کیا؟ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ 100 درجة فِي الْجَنَّةِ، اور ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، ایک اور خصلت ہے جس کے ساتھ بندے کے جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو جو اختیار کرے گا اس کے جنت میں کتنے درجے بلند کر دیے جائیں گے؟ 100 درجے۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ان میں سے ہر 2 درجوں کے مابین ایسے ہی دوری ہے، ایسے ہی فاصلہ ہے، ایسے ہی مسافت ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین ہے۔ قال وما ہی، ابو سعید خدری نے کہا وما ہی، اور یہ اور چیز کیا ہے جس کی یہ شان آپ بتا رہے ہیں، جس کا مقام بتا رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ خصلت کون سی ہے اللہ کے رسول؟ قال، تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ الجہاد فی سبیل اللہ 2 مرتبہ آپ نے کہا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہاد کرنے والوں کے جنت میں کتنے درجے ہیں اور ان کی کیا شان اور کیا مقام ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب فضل الشہادتی واستحباب طلبیہا، شہادت کی فضیلت اور اس کے سوال کا مستحب ہونا، یعنی کہ شہادت کی فضیلت اور شہادت کا جب سوال آپ کریں گے، اللہ سے طلب کریں گے شہادت، تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے، یہ مطلب ہے شہادت کی فضیلت اور اس کی طلب کا مستحب ہونا، عمدہ ہونا، اچھا کام ہونا۔ حدیث نمبر 881، 881 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے موت آئے اس کے پاس، اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس میں موت آئے اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہو؟ خیر ہو، ثواب ہو، یسر ہو، اس کو اچھا لگے،
یرجع الی دنیا کہ دنیا میں واپس چلا جائے. ایسا کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا جس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب ہو اور پھر وہ چاہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. جس کے پاس اجر و ثواب ہے وہ چاہے گا کہ مجھے ادھر ہی رکھا جائے. نعمتیں اتنی ہیں. پھر سن لیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یموت جسے موت آئے، اس کا اللہ تعالی کے پاس کوئی نہ کوئی ثواب ہو، یسر ہو، اسے اچھا لگے کہ وہ دنیا واپس چلا جائے، اور یہ کہ اس کے پاس دنیا ہو وما فیہا، اور وہ کچھ ہو جو دنیا میں ہے. الا الشہید، سوائے شہید کے. شہید چاہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے. شہید کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس اجر و ثواب ہو، جس کا اجر و ثواب ہو اللہ کے پاس، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے. لیکن شہید یہ خواہش رکھے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے. اب حیرانگی ہوتی ہے، ابھی شہید کی تو جنت میں اتنے اس کا مقام ہے، اتنی اس کے درجات ہیں، اتنے اس کے محلات ہیں، تو وہ کیوں دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا؟ فرمایا آپ نے الا الشہید لما یری من فضل الشہادہ، سوائے شہید کے، یعنی کہ کوئی ایسی آرزو نہیں کرے گا دنیا میں واپس جائے سوائے شہید کے. یہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا شہادت کی فضیلت کو. وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس دیکھے گا شہادت کی تو بڑی شان ہے، بڑا اس پہ مقام ملا ہے مجھے، تو پھر وہ چاہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں تاکہ دوبارہ شہادت حاصل کروں. لما یرا، کیونکہ وہ دیکھے گا شہادت کی فضیلت کو، فإنہ یسرہ، تو بے شک اس کو اچھا لگے گا، ان یرجع الی الدنیا، کہ واپس کہاں چلا جائے؟ دنیا میں چلا جائے، فیقتل مرۃ اخری، اور اسے دوسری بار قتل کیا جائے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہادت کی کیا فضیلت ہے، اور یہ کہ شہادت کی جو تمنا کرنا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ شہید جو ہے یہ تمنا کرے گا، اس کو یہ بات اچھی لگے گی. اور اس کی مزید وضاحت دیگر احادیث میں آتی ہے کہ شہداء چاہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. کس لیے؟ تاکہ ہم لڑائی لڑیں، جہاد کریں. حدیث نمبر 882 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون؟ امام مسلم. عن سہل بن حنیف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کس سے روایت ہے؟ سہل بن حنیف انصاری حارسی سے، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق، جو اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ شہادت کا مطالبہ کرے، سوال کرے، اس کی دعا کرے. لیکن جو اللہ سے شہادت مانگے، لیکن کیسے مانگے؟ بصدق، سچے دل کے ساتھ. بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیں گے، ان کے درجات تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیں گے، کیونکہ اس نے بھی صدق دل سے شہادت مانگی تھی. وہ بھی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے. تو جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ کیا مانگی؟ شہادت، تو بلغہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے منازل الشہداء، شہداء کے مقام و مرتبے پہ، شہداء کے درجات پہ. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ اسے موت آئے اس کے بستر پہ. موت آئی ہے بستر پہ، مارکے میں نہیں مرا، جہاد میں نہیں مرا، لیکن صدق دل سے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے شہادت دینا. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو جانتے ہوئے اسے شہداء والا مقام و مرتبہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ حقیقی خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے احوال کو جانتے ہیں. اس لیے کئی دفعہ انسان کو عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اتنا زیادہ ثواب دے دیتے ہیں.
اس کے بعد باب نمبر 6، باب الشہداء احیاء عند ربہم، شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، شہداء اپنے رب کے ہاں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ حدیث نمبر 883 883 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن مسروق، روایت ہے جناب مسروق بن اجدہ سے، یہ تابعی ہیں، کوفی ہیں، ہمدانی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں سألنا عبداللہ، کہ ہم نے سوال کیا کس سے؟ عبداللہ سے۔ ہوا ابن مسعود، کون سے عبداللہ؟ وہ مسعود کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عمر کے بیٹے نہیں، عمر بن عاص کے بیٹے نہیں، عباس کے بیٹے نہیں، زبیر کے بیٹے نہیں، کیونکہ عبداللہ کافی سارے ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس۔ تو یہاں پہ وضاحت ہے کہ ہم نے عبداللہ سے سوال کیا، وہ کون سے عبداللہ ہیں؟ مسعود کے بیٹے۔ سوال کیا کیا؟ نہاد الآیہ، اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ کون سی آیت دی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے انہیں مردہ گمان نہ کریں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ وہ کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے ہاں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں زندہ ہے، کہاں پہ زندہ ہے؟ رب کے ہاں۔ قال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود نے، کیونکہ مسروق کہہ رہے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قال، انہوں نے کہا اما انا قد سألنا عن ذلك، خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، بے شک ہم نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کس سے سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شک ہم نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ فقال، تو آپ نے کہا تھا ارواحهم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں، کن کی؟ شہداء کی، ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، سبز رنگ کے پرندے، ان کے پیٹ میں شہداء کی روحیں ہوتی ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان روحوں کے لیے کندیلیں ہوتی ہیں، ان روحوں کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ کندیلیں ہوتی ہیں جو عرش کے ساتھ لڑکی ہوتی ہیں۔ کس کے ساتھ لڑکی ہوتی ہیں؟ عرش کے ساتھ کندیلیں۔ یہ کندیلیں آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے وہ رات کو ٹھہرتے ہیں، تو ایسے ہی جو جنتی شہداء ہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں، تو پھر یہ پرندے کہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں؟ ان کندیلوں میں جو عرش کے ساتھ لڑکی ہوئی ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، یہ شہداء کی روحیں وہ کھاتی پیتی ہیں، وہ کھاتی ہیں جنت میں سے جہاں سے وہ چاہتی ہیں، جہاں سے وہ چاہتی ہیں جنت میں وہاں سے وہ کھاتی ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر وہ ان کندیلوں میں پناہ لیتی ہیں، یہاں واپس چلی آتی ہیں، ٹھکانہ یہاں پہ ان کا۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر ان کندیلوں میں وہ ٹھکانہ لیتی ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، تو ان کی طرف ان کے رب نے جھانکا، ان کی طرف ان کے رب نے جھانکا، یعنی کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے تھے جنت میں پہنچ چکے تھے اور سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا، ان کے اوپر سے، یعنی کہ اطلاع الیہم ربہم اطلاعۃ، یعنی کہ ان کے رب نے ان کی طرف جھانکا، یعنی کہ اوپر سے دیکھا۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا هل تشتهون شیئا، کیا تم کسی چیز کی رغبت رکھتے ہو؟ کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ جو چیزیں تمہیں مل چکی ہیں ان کے علاوہ
ان نعمتوں کے علاوہ کوئی اور نعمت جس کی تمہیں چاہت ہو، جس کی تمہیں خواہش ہو؟ قالو، تو وہ انہوں نے کہا ای شیء نشتہی، کون سی چیز ہے جو ہم چاہیں، جس کی ہم آرزو کریں، جس کی خواہش ہم کریں؟ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. ای شیء نشتہی، ہم کون سی چیز ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ ونحن نسلہ من الجنۃ حیث شئنا، جب کہ ہم جنت میں کھاتے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے ہم چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پیتے ہیں. اب ہم اور کس چیز کی خواہش کریں؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا کتنی بار؟ 3 مرتبہ اللہ نے جھانکا اور سوال کیا کوئی خواہش ہو تمہاری، کوئی رغبت ہو تمہاری؟ تو ان کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے. فلما رأوا، جب انہیں یقین ہو گیا، کن کو؟ شہداء کو، انہم لن یترکوا من ان یسألوا، کہ انہیں سوال کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا، سوال ہوتا ہی رہے گا ان سے سوال ہوتا ہی رہے گا، یہ سوال کو اور خواہش اور چیز چاہیے ہو. فلما رأوا، جب انہیں یقین ہو گیا، انہم لن یترکوا من ان یسألوا، کہ سوال کے بغیر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. قالوا، انہوں نے کہا یا ربی، اے رب، نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى. اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا دے، ہماری روحیں ہمارے، حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں دوسری بار قتل کیے جائیں. فلما رأى، جب اللہ نے جان لیا، ان لیس لهم حاجۃ، کہ ان کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے، پوری کو، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی حالت پہ پھر ان سے سوال نہیں ہوئے. اچھا جی، اس حدیث سے تو پتا چلا کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ رب کے ہاں. یہ ان کی زندگی یعنی کہ دنیا والی نہیں ہے. ہمارا اختلاف لوگوں سے یہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا والی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا والی زندگی ہے تو پھر ان کو قبر میں کو دفن کر دیا گیا، پھر ان کی زمینوں پہ اور لوگ آ کے قابض کیوں ہو گئے، پھر اس کی وائف سے کسی اور نے نکاح کیوں کر لیا؟ تو پتہ چلا کہ شہداء کو جو زندگی حاصل ہے وہ دنیا والی نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. وہم عن دعائهم غافلون، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم شہداء کو پکاریں، ان سے دعائیں کریں، یہ غلط ہوگا بالکل. قبر والے کو پکارنا یہ درست نہیں ہے. اچھا جی، تو ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ جو زندگی ہے یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے. اس کے بعد یہ پتا چلا کہ شہداء کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور جنت میں کیسے کیسے انہیں نعمتیں ملتی ہیں، اور بار بار سوال ہوتا ہے کوئی اور رغبت ہو، کوئی اور شوق ہو، کوئی اور خواہش ہو، کوئی اور آرزو ہو. آخر میں جا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے رب، تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا دے حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں دوسری بار قتل کیے جائیں. تو یہاں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، قبر میں روح جسم میں واپس نہیں آتی، کیونکہ یہ دیکھو جنتی تو کہہ رہے ہیں اللہ ہماری روح ہمارے جسم میں لٹا دے. اللہ نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کی بات نہیں مانی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، نسائی وغیرہ کی حدیث ہیں کہ جب قبر والے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کے جسم میں اس کی روح لٹا دی جاتی ہے، لیکن وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، وہ برزخ کا جہان ہے، وہ برزخ کی دنیا ہے، وہ زندہ ہے وہاں کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے زندہ نہیں ہے. اور پھر جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ وہ کہیں گے ہماری روح ہمارے جسم میں لٹا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم میں نہیں ہے.
تو اس سے مراد یہ کہ ہماری روح ہماری جسم میں لٹا دے حتیٰ کہ ہم کہاں جائیں؟ ہم دنیا میں جائیں، یہ مراد ہے ان کی۔ اور پھر دیکھیں نا کہ یہاں پہ ان کی روحیں کس میں ہیں؟ سبز پرندوں کے پیٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روحوں کا جسم سے تعلق نہیں ہے، یہ غیبی امور ہیں، ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں میت کی جسم میں اس کی روح لٹائی نہیں جاتی، یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح عقیدہ یہ کہ روح لٹائی جاتی ہے اور وہاں پہ سوال و جواب ہوتی ہیں۔ تو شہداء پھر زندہ، لیکن کہاں زندہ ہے؟ رب کے ہاں، رزق وہاں ان کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث پیار و محبت سے سننے کی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، آپ سب کی اولاد میں برکتیں ڈالے، ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، انہیں اللہ قرآن کا حافظ، دین کا عالم اور مفسر بنائے۔ اور ہمارے وہ دوست جو اس پروگرام کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اور پروگرام ترتیب دیتے ہیں، موبائل میں یا کیمرے میں یا ایسے ہی یوٹیوب میں یا واٹس ایپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ان سارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور شیخ شمس الزمان حافظہ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں۔ آپ سب کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔